خوف اور جہنم کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا. جبکہ آپ کو معلوم ہے قرآن بھرا پڑا ہے، چیخ چیخ کر اعلان کرتا ہے اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اذا القوا فیہا سمعوا، بدعمالوں کو، بد کرتوتوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، سمعوا، وہ ایک دردناک اور چیختی ہوئی جہنم کی آواز سنیں گے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جہنم چیخے گی، دہاڑے مار رہی ہوگی، وہی تفور، اس حال میں کہ وہ جوش میں ہوگی، جوش میں بھری ہوئی ہوگی، وہ جوش میں بھری ہوئی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی وہ جہنم. کون احساس کرے گا اس کا؟ تکاد تمیز من الغیظ، ایسی بھڑک رہی ہوگی، ایسا لگے گا اس کو دیکھ کر کہ ابھی ابھی یہ غصے میں مجھ پر پھٹ پڑے گی. تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا کہ غیظ و غضب میں یہ پھوٹ پڑے گی ہمارے اوپر. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر قالوا بلى قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. جب جہنم میں ڈالا جائے گا جہنمیوں کو تو سالہم خزنتها، اس گروہ سے جہنمیوں سے جہنم کا داروغہ سوال کرے گا، جہنم کا مالک پوچھے گا الم یاتیکم نذیر، آئے جہنمیوں کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کی کتاب نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے پاس اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ اب جہنمیوں کا بھی جواب سنو. قالوا بلا، کیوں نہیں؟ ہمارے پاس اللہ کا ڈرانے والا بھی آیا تھا، ہمارے پاس اللہ کی کتاب بھی آئی تھی، ہمارے پاس منصور بھی تھا، ہمارے پاس دستور بھی تھا، ہمیں سمجھایا بھی گیا تھا، رسول بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، کتابیں بھی آئیں، سب کچھ تھا ہمارے پاس، لیکن ہماری ڈھٹائی عیش و عشرت نے، دنیا داری نے، دنیا کے جاہ و جلال نے، دنیا کے مال حرام کی ہوس نے، دنیا داری نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. ہم دنیا داری میں ایسے پڑ گئے. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ہم نے نبیوں کو بھی جھٹلایا، ہم نے قرآن کو بھی جھٹلایا اور فرمایا یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں، اللہ نے ہماری طرف کچھ بھی نازل نہیں کیا. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، وہ چیخ چیخ کر کہیں گے اے کاش کہ ہم نے عقل و شعور سے کام لیا ہوتا، اے کاش کہ ہم نے کانوں سے سنا ہوتا. وقالوا لو كنا نسمع، اے کاش کہ ہم دنیا میں کانوں سے سنے ہوتے، او نعقل، اور عقل و شعور سے کام لیا ہوتا، سمجھداری سے کام لیا ہوتا. ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم ان جہنم میں جلنے والوں میں سے نہ ہوتے، آج دوزخ میں نہ ڈالے جاتے، آج جہنم میں نہ ڈالے جاتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم میں نہ جاتے. فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، وہ اپنے گناہوں کا
اقرار کریں گے، وہ اپنے گناہوں کو ایکسپٹ کریں گے، وہ اپنے گناہوں کو سویکار کریں گے، ہاں ہم نے یہ گناہ کیے، لیکن وہاں قبول کرنے سے اور گناہ ایکسپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا فَسُحُقًا سُحُقًا سُحُقًا، دور کر دو دور کر دو، یہ جہنمی ہیں، ان کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ یہ آیت کس کے لیے ہے؟ قرآن نے کس کے لیے بیان کی ہے؟ ایک ایک جملے پر غور کر کے دیکھیں آپ، ایک ایک جملے پر، یہ جملے ہمیں کیا بتلا رہے ہیں؟ ان جملوں پر جائیے اور دیکھیے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، یعنی وہاں جانے کے بعد وہ اپنے جرم کا اعتراف کریں گے، ہاں اے اللہ ہم نے شراب پی تھی، ہاں اے اللہ ہم نے جوا کھیلا تھا، ہاں اے اللہ ہم نے فلاں آدمی کا مرڈر کیا تھا، ہاں اے اللہ ہم نے بے شرمی اور بے حیائی کے سارے اڈے کھولے تھے، ہاں اے اللہ ہم نے جلسوں کے نام پر، دین کے نام پر جلسے کرائے، لیکن اس کے باوجود میلہ اور ٹھیلا لگانے سے ہم نہیں روک پائے، لڑکیاں ناچتی رہیں، گاتی رہیں، یہاں تک کہ فیشن اور اڑیاں کپڑے پہن کر نکلتی رہیں، جلسوں میں بھی لپسٹک اور کریم لگا لگا کے آتی گئیں، لیکن ہم بے بس تھے، ہم ان کو نہیں روک پائے، کیونکہ انہی کے آنے سے تو ہمارے جلسے چل رہے تھے، انہی کے آنے سے تو ہمارے مدرسے کا چندہ ہو رہا تھا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، سویکار کریں گے اور ایکسپٹ کریں گے، لیکن وہاں اقرار اور ایکسپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جلسہ ہو رہا آپ کیا؟ یہ جلسہ ہو رہا ہے، اور باہر کیا ہو رہا تھا؟ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نظر ڈال لو، دیکھا ہوگا آپ نے، کہنا پڑتا ہے سخت جملے، نہیں کہنا چاہتا ہوں، تہذیب کے خلاف ہے لیکن کہنا پڑتا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے بھاگ رہے ہیں۔ ہنس رہے ہو؟ ہنسو، میں کتیا کس کو کہہ رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو، اور کتا کس کو بول رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو۔ ہنسو، کتیا کون ہے وہ بھی سن لو، میں نہیں بولوں گا، سمجھدار ہو نا، سمجھ گئے ہوگے، اور کتا کس کو بول رہا ہوں وہ بھی سنو، سننا پڑے گا، تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا، یہاں جب تک میں ہوں سننا پڑے گا، یہاں سے ہٹنے کے بعد مجھے سنا دینا جتنی گالی چاہو، وہ تو میں سنتا ہی ہوں، تمہاری کیا منسٹروں کی سنتا ہوں، نیتاؤں کی بھی سنتا ہوں، تم بھی سنا دینا، یہاں جب تک ہوں تمہیں سننا پڑے گا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، دور کر دو جہنمیوں، اور یہ مت سمجھو کچھ نہیں ہوگا، مریں گے اور مر سڑ کر مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ نہیں۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامه فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر۔ ایک ایک لفظ پر ایمان لاؤ قرآن کے۔ انسانوں تم نے یہ سوچ رکھا ہے اللہ ہماری ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائے گا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سوچا بیٹھا ہے کہ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے، ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے، ہم اس کی ہڈیوں کو اکترت نہیں کر پائیں گے۔ اے انسان یہ تیری سوچ ہے، تیری گھٹیا سوچ ہے، ارے ہڈیاں تو بہت دور کی بات، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو تیرے انگلیوں کے پور کو بھی، ہم تو تیرے انگلیوں کے پور کو بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں۔ یہ انگلیوں کا پور جانتے ہو نا، اللہ نے 1400 سال پہلے کہا ان پوروں کو بھی بنانے پہ قادر ہے۔ یہی پور تو ہے سب کچھ۔ ہمارا انگلی، یہ انگلی اور آپ کی انگلی کبھی ٹچ نہیں ہو سکتی ہے،
ایک ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور پوری دنیا کے انسانوں کی انگلی فنگر ایک دوسرے سے الگ ہے. آپ دیکھ لیجیے ابھی اگر ہم اس پہ ہاتھ رکھ دیں, آدھار کارڈ جو بنتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا یا پاسپورٹ وغیرہ, تو آپ فنگر پرنٹ لیے جا رہا ہے نا, یہ آپ جیسے ہی رکھیں گے, کیا نام ہے مولانا جرجیز جھوٹ بول کے جا رہے ہیں, کیا نام ہے, پاسپورٹ سلیمان صاحب کے نام سے بنوا لیا ہے جرجیز, بھاگنا ہے. مودی صاحب نے اعلان کر دیا جرجیز صاحب جہاں ملے ان کو پکڑو, جرجیز صاحب بھاگ رہے ہیں, سلیمان کے نام سے پاسپورٹ بنا دیا. جیسے ہی گئے ایئرپورٹ پہ فنگر پرنٹ لیا جا رہا ہے, جیسی ہی انگلی رکھی اس میں نام آ گیا محمد جرجیز. کہاں جا رہا ہے, تو سلیمان نہیں جرجیز ہے. میری انگلیوں کے فنگر آپ کی انگلی آپ کے فنگر سے الگ ہیں, اور پوری دنیا میں کروڑوں نہیں اربوں انسان ہے, اور سب کا ایک دوسرے سے الگ ہے. ایک ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ, یہ ایک انگلی کا کمال ہے. دیکھ رہے ہیں آپ اس میں کتنے ذرات ہیں. کوئی سائنٹسٹ بنا دے گا اس انگلی کو. کون تھا اس سے پہلے امریکہ کا, ٹرمپ. اب ایک اور آ گیا, یہ بیچارہ کو سیدھا ہے, صحیح ہے, اللہ اس کے دل میں اور رحم ڈال دے. تو چاہے کتنی ترقی کر لیں لیکن ایک جیسا نہیں بنا سکتے, ایک جیسا. اللہ کہہ رہا ہے انگلیوں کا پور نہیں, پور میں جو فنگر ہوتے ہیں, جو نشانات ہوتے ہیں, ہم اس کو بھی ویسے ہی دوبارہ بنانے پر قادر ہے. تو ہڈی کی بات کر رہا ہے, تو ہڈی کی بات. جیسے یہاں فنگر پرنٹ سے تم انڈیا چھوڑ کے پاکستان نہیں بھاگ سکتے ہو, پاکستان چھوڑ کر سری لنکا اور انڈونیشیا نہیں بھاگ سکتے ہو, ویسے ہی دنیا چھوڑ کر قیامت کے دن مرنے کے بعد تم سوچو کہ ہم مر سڑ کر مٹی مل جائیں گے اور ہم اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو پائیں گے, چھپ جائیں گے, چھپ نہیں سکتے. اور جو لوگ انڈیا چھوڑ کے بھاگے ہیں وہ بھاگے نہیں ہیں, بھگائے گئے ہیں. اگر کوئی گورنمنٹ یہ چاہ لے کہ ہمارے یہاں سے کوئی آدمی نہ جائے, تو مولوی جرجیز اس کرسی سے اٹھ کر, اگر گورنمنٹ یہ چاہ لے کہ ہم کہیں نہ جانے دیں, تو ہم جس گھر سے آ رہے ہیں اس گھر میں بھی نہیں جا سکتے ہیں. انڈیا چھوڑ کے جانا تو بہت دور کی بات ہے, بہت دور کی بات. اگر کوئی چاہ لے, اتنا فیمس آدمی کیسے چلا گیا, کیسے؟ وہ تو اچھا ہوا ڈاکٹر ذاکر نائک کیس سے پہلے ہی چلے گئے تھے, کیس تو بعد میں ہوا تھا, اور اگر کہیں یہاں رہتے تو وہ بھی نہیں جا پاتے. وہ تو اس اللہ کے بندے پر اللہ کی کیا مدد ہے, اللہ رب العالمین کی غیبی مدد. نہ آج تک آئے نہیں ہوتے باہر. اعظم خان جیسا آدمی دیکھ رہے ہو, مرغی چوری, انڈا چوری, کتاب چوری, یہ کیس لگ رہے ہیں. انڈا چورائے گا وہ, کتنی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے. حالت دیکھیے آپ, اس آدمی پر کتنے الزام اور کتنے آروپ لگاتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں بھگوڑا بھگوڑا. ارے تمہاری کھوپڑی میں بھگوڑا بھرا ہے, تم کہو یہ راستے اللہ نے بنائے تھے, اللہ نے. تو میرے بھائیوں, اللہ کہتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. انسانوں تم یہ سوچتے ہو کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائیں گے. ارے ہڈیاں تو چھوڑو, ہم تمہاری انگلیوں کے پور بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں. بل یرید الانسان لیفجر اماما. لیکن انسان تو یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی وہ گناہ کے کام کرتا رہے. انسان یہ چاہتا کہ نہیں اور بھی گناہ کام کرے. گناہ میں لذت ہے نا, گناہ میں انجوائے ہے, گناہ میں مزہ ہے, گناہ میں لطف ملتا, تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے. بل یرید الانسان لیفجر اماما. انسان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی کچھ گناہ کے کام کرے, اور گناہ کے کام کرتے کرتے جب اس سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ سے, قیامت کا دن آئے گا, تو وہ الٹا سوال کرتا ہے یسألو ایان یوم القیامہ.
ارے تم قیامت قیامت چلاتے رہتے ہو، قیامت ارے کب آئے گی؟ آئے گی تو ٹائم بتاؤ، آئے گی تو تاریخ بتاؤ، آئے گی تو کتنے سالوں کے بعد آئے گی بتاؤ۔ ارے میرے دادا زندہ تھے تب بھی یہی سنتے آئے، باپ زندہ تھے تب بھی سنتے آئے، اب ہمیں زندگی ملی ہم بھی یہی سنتے آئے، ہماری اولادیں بھی یہی سن رہی ہیں اور ان کی اولادوں کی اولادیں بھی یہی سنیں گی۔ ارے کب آئے گی؟ ارے بتاؤ نا کب آئے گی؟ اللہ نے اسی کا جواب دیا ہے۔ یہ پوچھتا ہے قیامت آئے گی تو کب آئے گی؟ سنو، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، آنکھیں جب چندیا جائیں گی، آنکھوں کی روشنی سلب ہو جائے گی۔ ایسے کرو، چندیانا کس کو بولتے ہیں؟ اتنی روشنی آ جائے کبھی کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے کہ اس روشنی میں بھی ہمیں کچھ زیادہ دکھائی نہیں دے گا، اس کے پیچھے کیا ہم کو نہیں دکھائی دے گا، اس کو کہتے ہیں جب قیامت آئے گی تو اس کی پہچان یہ ہوگی، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، آنکھیں چندیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند کی روشنی سلب کر لی جائے گی، چاند بے نور ہو جائے گا، آنکھوں کی روشنی آنکھیں چندیا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج دونوں جمع کر دیے جائیں گے۔ چاند اور سورج کے اندر سے گرمی دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا نا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، ہم سورج کو لپیٹ لیں گے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا تو سورج کیسے لپٹے گا معلوم ہے؟ سورج ایسے لپٹے گا کیا؟ جیسے ہم لوگ پتنگ اڑانے کا مانجھا لپیٹتے ہیں، ایسے تھوڑی لپٹے گا۔ سورج لپیٹنے کا مطلب سورج کی گرمی کو لپیٹ دینا۔ سورج کی گرمی کیسے لپٹی جائے گی؟ سورج کو جتنی روشنی ابھی دنیا کو ضرورت ہے، ہمارے کھیتوں کو، اناج کو، غلے کو، اتنی مل رہی ہے، لیکن سورج کے اندر سے دھیرے دھیرے روشنی، گرمی کم ہوتی جا رہی ہے، دھیرے دھیرے روزانہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور جتنی گرمی دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے اور زمین پر اناج کو پکنے کے لیے اور گلے کو پکنے کے لیے جتنی گرمی کی ضرورت پڑتی ہے، سورج اپنی مقناطیسی طاقت کے ذریعے زمین کو اتنا اپنے اوپر کھینچ لیتا ہے۔ اتنی سورج کی گرمی کم ہوئی تو زمین اتنی اوپر بڑھ جاتی ہے سورج کی گرمی کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو زمین دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے، تو جب زمین بڑھ رہی ہے تو چاند بھی دھیرے دھیرے اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ایک دن سورج کی گرمی دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی، چاند کی بھی گرمی روشنی ختم ہوتی جائے گی، اور چاند دھیرے دھیرے اوپر اڑتے اڑتے سورج سے ٹکرا جائے گا۔ یہ آج کی سائنس کہہ رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ جب چاند دھیرے دھیرے اوپر جاتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور سورج کی روشنی کم ہوتی ہے، تو چاند سورج سے اتنی روشنی لینے کے لیے اوپر کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اور بڑھتے بڑھتے سورج سے ٹکرا جائے گا۔ جب سورج سے ٹکرائے گا تو چاند اور سورج دونوں جمع ہو جائیں گے، اور جب دونوں جمع ہو جائیں گے تو وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، قرآن کی اس آیت پر دنیا دھڑا دھڑ ایمان لے آئے گی۔ اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے، اور یہ دونوں جب جمع ہو کر آئیں گے تو چاند میں تو اتنی گرمی ہے نہیں، وہ تو ٹھنڈا ہے، سورج اس کو پگھلا دے گا، اور سورج سیدھے چاند اور سورج کی ٹکر جب ہوگی تو سورج زمین پر گرے گا، اور سورج جب زمین پر گرے گا تو زمین پر پانی ہی پانی ہوگا، اور زمین پر جب پانی پانی ہوگا تو سورج اس پانی پر گرے گا، تو سورج کے اندر جلنے والی ایک گیس ہے جو جلے گی، اور جلانے والی ایک گیس ہے جو جلائے گی۔ جلنے اور جلانے والی دونوں آکسیجن جب اپنا اپنا کام کریں گی تو پانی میں بھی آگ لگ جائے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر بھی بھڑکا دیے جائیں گے۔ سائنس تم پڑھتے ہو، بتانا ایک ملا مولوی کو پڑھ رہا ہے، کم سے کم یہ ذمہ داری تو تم لوگ سنبھالو، ہم لوگوں کو ہماری لائن میں رہنے دو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ تمہاری لائن بھی ہم ہی اپنائیں اور ہم ہی بولیں۔ سوچئے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ ان لوگوں کو بھگا تو دو، یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مذاق کر رہے ہیں یہاں پر سامنے بیٹھ کر۔ جب آنکھیں چندیا جائیں گی، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، بے نور ہو جائے گا، سورج
سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ یہ تین چیزیں جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو جو پوچھ رہا تھا یسالو ایان یوم القیامہ، قیامت کب آئے گی، جب یہ تین چیزوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، آنکھوں کی روشنی، آنکھیں چندیا گئی ہیں، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، آنکھ کھلی ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور سورج چاند بے نور ہو گیا، چاند اور سورج جمع ہو گئے، یہ تین چیزیں جب دیکھے گا تو چیخ پڑے گا، یقول الانسان یومئذ این المفر، چیخے گا، چلائے گا، آج میں کہاں بھاگوں، بھاگنے کی کوئی جگہ ہو تو بتاؤ، این المفر، کہاں بھاگوں، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، انسان بولے گا، انسان پوچھے گا، انسان چیخے گا، این المفر، جائے پناہ بتاؤ، چھپنے کی جگہ بتاؤ۔ او لوگو، سمندر کا پانی پوری دنیا کو گھیر رہا ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر آ گیا ہے، ہائے ہماری گردنوں سے پسینہ ٹپک ٹپک کر زمین پہ گر رہا ہے، پسینے میں ہم ڈوب رہے ہیں، کوئی ٹخنے کے برابر، کوئی پنڈلی کے برابر، کوئی گھٹنوں کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی اسی میں گوتا لگا رہا، این المفر، کہاں بھاگوں، او لوگوں مجھے بھاگنے کی جگہ بتا دو، او لوگوں مجھے جائے پناہ بتا دو، کلا لا وزر، آج کوئی جائے فرار نہیں ہے، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، جہاں ہو وہیں رہو، بھاگنے کی سارے دروازے بند، تمہارے مکان بھی گر گئے، تمہاری دکانیں بھی گر گئیں، جب زمین میں زلزلہ آ گیا تو ساری چیزیں تاس نہاس، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، ساری چیزیں اپنی جگہ سے ختم ہو گئی ہیں، اب تم چھپنا بھی چاہو تو کہیں چھپ نہیں سکتے، کلا لا وزر، آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اے انسان آج تجھے بتا دیا جائے گا، آج تیرے سامنے تیرے اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے، بما قدم واخر، تو نے کیا پیچھے چھوڑا ہے، کیا آگے بھیجا ہے، آج تو اپنی آنکھوں سے دونوں چیزوں کو دیکھ لے گا، کیا گناہ کر کے آیا اور کیا نیکی کر کے آیا، آج تو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ تقریر شروع کی قرآن کی آیت سے، ابھی تک قرآن کی آیتیں ہی آج آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یہ منظر آپ دیکھتے جائیے، اس منظر کی طرف چلیے اور دیکھیے، یہ قیامت کا ہولناک منظر۔ یہاں پر اس پوری آیت سے پڑھنے کے بعد بتانا کیا ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہڈی تو دور، اللہ تعالی ہماری انگلیوں کے پور تک کو بنانے پر قادر ہے، انگلیوں کا پور تک بنا دے گا، بھاگ نہیں سکتے۔ ایک انگلی اگر کاٹ دی جائے ہماری اور پھینک دی جائے تو آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، یہ انگلی اگر میری کٹ کے کسی طرح سعودی عرب بھی پہنچ جائے تو اس انگلی کو مشین پر رکھ کر یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ انگلی کس کی ہے، کس کی ہے یہ انگلی، اور وہ مشین بتا دے گی، نام چڑھا ہوا ہے، ریکارڈ ہے کمپیوٹر میں، نیٹ پر سب کچھ پوری دنیا کے نیٹ سے جوڑ دیا گیا فنگر کو، تاکہ کوئی انسان کسی دیش کا مجرم